اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور 17 تاریخ تھی۔ 3 دن کے بعد یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ میں نے پچھلے ویلاگ کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ 72 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمران خان جمعرات کے دن جمعرات کہہ رہا ہوں ہفتے کے دن یہ جو ہے راولپنڈی سے بال روات میں نمودار ہو چکے ہوں گے۔ عمران خان نہیں، مطلب ان کا لانگ مارچ، اور آج وہ ایک تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے کہ پنڈی پہنچنا شروع ہو جائیں، لیکن یہ لانگ مارچ ہوگا، یہ روات کے پاس تھوڑا سا اسٹے کرے گا۔ اور ٹائمنگ بہت عام ہے۔ ٹائمنگ اس لیے عام ہے کہ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی حکومت نے اور بڑا سالڈ قسم کا سپریم کورٹ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، ان کے پاس 1/3 میجورٹی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف حکومت نے ایک یو ٹرن لیا، وہ یو ٹرن یہ لیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے مزید استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو انہوں نے 11 استعفے منظور کیے تھے، اس میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ تو 2 پہ میرا خیال ہے الیکشن نہیں ہوا، نہیں سوری 2 جو تھی صوبائی کی، اور وہ جو تھی وہ ان سیٹوں کے اوپر جو عمران خان تھے وہ اکیلے 7 سیٹوں پہ منتخب ہو گئے اور 2 پیپلز پارٹی لے کے اڑ گئی۔ دھاندلی سے ہے، جیسے مرضی سمجھ لیں آپ۔ تو ہوا یہ کہ نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور مولانا فضل الرحمان اس ٹائم ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، کیونکہ اس کے پلے ککھ نہیں رہا۔ عزت جو تھی چھوٹی بوڑی جو بچی بھی تھی، جو مدرسے کے طالب علموں تک محدود تھی، وہ بھی خاک پہ مل گئی ہے، کیونکہ اب تو مدرسے کے طالب علم بھی اس شخص کو مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور شہباز شریف آپ کو پتہ ہے، کبھی کمر درد کبھی یہ، یعنی کہ میں نے ایک اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ اس قسم کے بندے کو کس طریقے سے پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے کہ جو بلڈ کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، کمر درد کا مریض ہے، اور اب کرونا بھی تیسری دفعہ ہو گیا۔ ویسے تو دوسری دفعہ میں بندہ گزر جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا کرونا ہے، نسل نہیں پتہ لگ رہی اس کرونے کی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونا شرونا کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک فون کال آئی تھی، اور فون کال کے بعد یہ جو صاحب ہیں گے یہ بھیگی بلی کی طرح ڈر کے مارے اب باہر ہی نہیں نکل رہا، یہ جو کرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے اوپر بے انتہا مقدمات بنائے، کبھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، اور زیبا چودھری جیسی جج نے بھی یعنی کہ اس سے بھی جا کے اس کو اپولوجائز کرنا پڑا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ شہباز شریف کے مقدمے کے اندر جو عینی شاہدین تھے، جو وکٹم تھے، ان میں سے 4 بندے اچانک موت سے مر چکے ہیں۔ اس کے اوپر نہ کوئی عدالت سموٹو لے رہی ہے، نہ کوئی صحافی بولتا ہے، وہ نہ کوئی لفافہ صحافی، بلکہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ لفافہ صحافی وظیفہ خور صحافی بھی کوئی نہیں بولا، اور جو دانشور بولتے ہیں وہ بھی بس ڈھکے چھپے الفاظ میں بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف کا قتل، اور اگر یہ جو شہباز شریف کے جو وکٹم جو اس کے گواہ تھے ان کو مارنے میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ کڑیاں ایک ہی جگہ پہ جا کے ملیں گی، اور اس کے اندر شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز، اور وہ جو ایک بٹ نامی شخص ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، اور یہ تمام کے تمام جو سرے ہوں گے یہ ادھر ہی کھرے جس کو کہتے ہیں کھرے ادھر ہی جا کے نکلیں گے۔ اب عمران خان کی جان کو پھر دوبارہ لاحق خطرہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو وہ بچ گئے، اور برملا وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ فرانس کے ایک جریدے کو انہوں نے انٹرویو میں بھی یہ کہا کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ویسے تو ہر ایک کو رکھے، لیکن عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے لیڈر نہیں رہے، لیکن بلکہ دنیا جو ہے ان کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اس اثاثے کی اللہ تعالیٰ نگرانی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خصوصی رحم کرے، کیونکہ لیاقت علی خان لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور پاکستان کے اس کے اندر تحریک میں شامل تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایمبولنس کے اندر پیٹرول نہیں تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح جن حالات کے اندر ان کو فوت ہوئی، وہ بھی سوالیہ نشان ہے بہت بڑا۔ اور اس کے بعد بہت سے ایسے لیڈر
کہ جو پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری تھے. مثلاً لاکھ اختلاف آپ کر لیں لیکن ضیاء الحق ایک بہت ہی دلیر قسم کا جرنیل تھا جس نے اس وقت امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں اور پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کو وہ ایک سیف پیسج کے اندر سے نکال کر آگے کی طرف بڑھا رہے تھے. اور ان دشمنوں نے اس ڈکٹیٹر یعنی کہ جس کو لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں ضیاء الحق کو بھی مروا دیا تھا. تو عمران خان کی جان کو بہرحال بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے، لیکن پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی کیئر کریں اور بلڈ پروف جیکٹس اور بلڈ پروف ہر چیز استعمال کریں. ایون کہ اگر وہ خطاب بھی کریں تو بلڈ پروف شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کے کریں. اچھا، اب میں آپ کو ایک خبر اور دیتا چلوں کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے، وہ آرمی چیف کی تقرری ان کے بارے میں سے ہوا نکل چکی ہے. کیونکہ میں آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ جو نیکسٹ سینئرز ہیں یا جنہوں نے آرمی چیف بننا ہے وہ بننا ہی نہیں چاہتے، اس وقت تک بننا نہیں چاہتے کہ جب تک پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہو جائے اور نئی حکومت نہ آ جائے. اس لیے وہ بننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ سمری موو نہ ہونا اس کی ایک یہ بھی کڑی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گیند ہوگی یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کورٹ کے اندر جائے گی. اور جو آرمی کا رول ہے، نیوی کا، ایئر فورس کا رول ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک نیکسٹ ٹیک اوور کرنے کے لیے نہ آ جائے اس وقت تک جو ہوتا ہے وہ جو سیٹنگ ہوتا ہے وہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایچ او ڈی ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. تو اگر سمری موو نہیں ہوتی اور حکومت جو ہے وہ ویسے تو حکومت رہی ہی نہیں ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں پوچھیں تو اس ٹائم حکومت نہیں ہے. شہباز شریف کی تو حکومت رہی نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں رہی ہے، کیونکہ زرداری صاحب ڈیرا ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اسلام آباد کے اندر. یہ وہی زرداری ہے جو 3-4 مہینے پہلے وہ جس کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یا اللہ پاکستان کی قوم کی قسمت پہ کوئی اچھی خبر بھی لکھ دے. تو یہ کچھ عرصے پہلے مرنے کے قریب تھا، یعنی کہ حالت نازک ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. لیکن پھر بھی کیونکہ شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا، میں لوگوں کو بہکاؤں گا. تو زرداری اپنے کام پہ آیا، بہکانے کے لیے آیا. اور زرداری صاحب اس ٹائم حکومت سے بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ حکومت یہ بھی ہے لیکن وہ شہباز شریف سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب 2 عہدوں پہ تقرری ہونی ہے. ایک ہونی ہے آرمی چیف اور ایک ہونی ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی چیئرمین کی. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا بندہ آئے گا، ہماری مرضی کا آئے گا، حالانکہ بندہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. تمام 5 فوج کے ملازمین ہیں، تمام 5 پاک فوج کی ڈیکوریشن ہے، اور جو لائبل ہوتا ہے اور جو اس قابل ہوتا ہے وہی آگے آتا ہے. ان سے اس چیز کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ تقرری کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ نیکسٹ جو جتنے بھی کور کمانڈرز اور سینئرز ہیں وہ چارج لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے اوپر ایک بدنمائی کا دھبا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ان امپورٹنٹس نے سلیکٹ کیا ہے کہ جن کو عوام ہی قبول نہیں کرتی تھی. ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں اور وہ بڑی ضروری خبر ہے کہ یہ جو میں نے ہفتے کا سیٹرڈے کا دن دیا ہے اور سنڈے کا دن یہ بہت زیادہ عام ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے بے انتہا قریب ہے. جو عمران خان کے دور کے اندر 7% کے اوپر تھا، اس ٹائم وہ 64% پہ پاکستان، یعنی کہ 64% چانسز ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. اور اگر یہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ اب اس کا مجرم کون ہوگا؟ اس کا مجرم وہی ہوگا کہ جو رات کو عدالتوں میں آ کے بیٹھے تھے وہاں سے لے کے اور ان لوگوں تک جنہوں نے پرزنر وینیں منگائی تھی. اور وہ جو میں ایک ویلاگ کے اندر میں نے کہا تھا کہ وہ کون سا فرد تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا لیکن حکم اس کا چل رہا تھا اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا جس نے لاسٹ بال دکھائی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں، اور یہ عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے اور عوام کی ڈیمانڈ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ان لوگوں کا ملک نہیں ہے. یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے باہر ملکوں میں جا کے عیاشی کرتے ہیں. تو جو بھی شخص اس پاکستان کو ڈیفالٹر کرانے کے اندر ملوث تھا، اس ریجیوم چینج کے اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ نیکسٹ آنے والی حکومت جو ہے نا ان کا کڑا احتساب کرے. اور جتنے قوانین انہوں نے بنائے یہ تو خیر سپریم کورٹ بھی اڑا دے گا، ابھی پتہ نہیں کون سی مصلحت کے تحت سپریم کورٹ اس کو طول دے رہا ہے. ادروائز یہ جسے کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. شہباز شریف کے گلے میں پھندا ضرور آئے گا، خاص طور پہ وہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا،
اور عدالتیں اس کو طول دیتی رہی، تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی اور استثناء دیتی رہی. تو یہ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا اپنی ویلاگ کے اندر کہ پاکستان کا ایک خودکار سسٹم ہے جو آپریٹ ہو چکا ہے. خفیہ آنکھ میں اس کو کہتا ہوں. وہ خفیہ آنکھ ایسی ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ آنکھ کون سی ہے. تو وہ جو خودکار سسٹم ہے وہ پاکستان آپریٹ ہو چکا پاکستان کا، اور وہ خودکار سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئیں گے وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. حمود الرحمان کمیشن کی طرح اب یہ دبے گا نہیں، کیونکہ حمود الرحمان کمیشن کی جب رپورٹ آئی تھی اس وقت پاکستان کی آبادی 4 یا 5 کروڑ تھی. اب پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اور 22 کروڑ عوام کو اتنی آسانی سے آپ دھوکہ یا بیوقوف نہیں بنا سکتے. گھڑی کا ایک قصہ نکالا تھا. ایکچوئل بیسیکلی گھڑی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بازو سے جس کے اوپر وہ گھڑی بندھی ہوئی تھی یا بندھنی چاہیے تھی. وہ جو بازو ہے اس بازو نے ان تمام کو تنگ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی عمران خان کو انہوں نے نیچا دکھانے کی یا نیچا گرانے کی یا اس کو کوشش کی، اس کے اندر یہ بری طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، ناکام ہو گئے. شہباز شریف کے کیس کے 4 گواہ مر گئے. کیسے مر گئے؟ کسی عدالت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکی، اور ان کے بھی کانوں پہ جوں تک نہیں رکی کہ جو پاکستان کی سلامتی کے اور پاکستان کی ہر چیز کے ذمہ دار ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک جسٹس ہے عائشہ ملک، انہوں نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے، جسٹس اطہر من اللہ کو کورٹ روم نمبر 1 یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھ رکھا ہوا، اور عائشہ ملک کو بھی. انہوں نے یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ غفار صاحب کا ویلاگ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ویلاگ کرتے ہیں. مطلب بہرحال شارٹ اینڈ اسمارٹ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ پہنچے تھے کہ کسی طریقے سے لانگ مارچ کو روکا جائے، وہ سپریم کورٹ ان کے جسے کہتے ہیں کہ ان کی چاپلوسیوں میں نہیں آیا. وہ اس لیے نہیں آیا کہ سپریم کورٹ کو بھی اپنا پتہ لگ گیا ہے کہ اگر اب اس ٹائم اگر کوئی اس قسم کا کوئی غلط فیصلہ دے دیا گیا جو ریزیوم چینج آپریشن کی رات کو دیا گیا تھا، تو عوام جو ہے کہیں ادھر کا رخ نہ کر لے. پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو چکا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اب جو رہی صحیح عزت اور وقار رہ گیا وہ بھی غرق آب ہو جائے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے آج وہ کر دیا. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی ایم کی پارٹی ہے بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس طرح ہیں گی کہ جس طرح چودھری اعتزاز احسن نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. تو نیکسٹ میرا ویلاگ ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر میں اگلے بندے کا بھی نام بتا دوں گا. بڑا دبنگ قسم کی شخصیت ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن میں عمران خان صاحب کو ایک بات ضرور کہوں گا، اب آپ پاکستان کے عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، تو کسی بھی ایسے پٹے ہوئے مورے اور جلے ہوئے کارتوس کو اپنی پارٹی میں شامل نہ کریے گا کہ جو بعد میں راجہ ریاض اور دوسرے لوگوں کی طرح بن جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.